Welcome back to program OPD, which is live on Health TV and Ziauddin University FM 98.2. इस वक्त ये प्रोग्राम लाइव है. आप हमें कॉल करके असातिज़ा का रवैया और तालीमी मसाइल के बारे में कुछ भी सवाल कर सकते हैं. हम जब अपने ब्रेक पे गए थे तो हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे और हम आपको ये बताने वाले थे कि तालीम असल में क्या होती है. तो देखिए, तालीम जो है, एजुकेट, ये एक लैटिन वर्ड है. टू एजुकेट का मतलब है कि टू ड्रॉ आउट, कुछ अखज़ करना, कोई कीमती चीज़ निकालना. कहाँ से निकालना? बच्चे के अंदर से निकालना, उसके दिमाग से कुछ निकालना, उसकी एबिलिटीज़ को, उसकी सलाहियतों को इस्तेमाल करके और उस बच्चे को बहुत सी चीज़ें सिखा देना, ये तालीम है. और वो क्या चीज़ें हैं, ये मैं आपको बता रही थी कि तालीम, असली तालीम जो है वो बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाती है, यानी बच्चे की एबिलिटी के मुताबिक उसको लिखना पढ़ना सिखाती है, उसको ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाती है, उसको मस्बत रवैये सिखाती है और फ़नून और उलूम सिखाती है. हम इसके साथ साथ एक कॉल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन है? हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन पर एक कॉलर मौजूद है जी. अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक है. अच्छा, ये कॉल ड्रॉप हो गई, मगर ये हमारा बिल्कुल फ़र्ज़ है कि जब कॉल आए तो हम अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा स्टॉप करके और कॉल की तरफ जाएं. आप भी हमें कॉल कर सकते हैं. ये लाइव प्रोग्राम है और बच्चों के तालीमी मसाइल और असातिज़ा के रवैये के बारे में. जी, ठीक है. इन्होंने दोबारा कॉल की है, हम दोबारा इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. डॉक्टर साहब, जमील भट्ट बोल रहा हूँ, आरिफ वाला डिस्ट्रिक्ट पाकपतन से. जी जी. अच्छा, एक तो डॉक्टर साहब, मैं हेल्थ टीवी वालों को मुबारक देता हूँ. बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है हेल्थ के वाले से, अवेयरनेस आ रही है लोगों को. अच्छा, मेरा डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम ये है कि मेरी मिसेस की डेथ हो गई थी. ठीक है. छोटे छोटे मेरे 2 बेटे थे. राइट. तो अब मुझे ये प्रॉब्लम बना है, एक तो अगर उनको मैं जबरदस्ती स्कूल भिजवाता था तो तब मेरे लिए प्रॉब्लम बनता था, अगर उनको मैं प्यार करता तो तब मेरे लिए प्रॉब्लम बनता. तो अब तो माशाल्लाह थोड़े से बड़े हो गए हैं. मैंने आपसे ये टिप्स लेना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा तरीका हो जो एक तो उनकी मम्मा की वो खला जो वो पूरी हुआ, और दूसरा अगर उनको मैं जबरदस्ती भिजवाता हूँ तो उसका रिएक्शन जो होता है वो कहते हैं मैंने नहीं जाना स्कूल, ये बड़ा बैग, मैंने नहीं जाना, जिद करते हैं. आपको ऐसी टिप्स मुझे चाहिए जो जिद भी ना करें और स्कूल में जाए और उनका कैरियर भी बन जाए. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. अच्छा, आप एक मेरे साथ लाइन पे रहिए. मुझे एक बात बताइए कि क्या बच्चों की देखभाल के लिए घर में वालदा के अलावा कोई आया या कोई मौजूद है? वालदा तो नहीं है, मगर कुछ भी नहीं. वालदा की भी डेथ हो गई थी मेरी, और घर में सिस्टर भी नहीं थी. अच्छा, तो कोई अकेले ने मैंने उनको ना. जी जी, ठीक है. आपने कोई आया रखी है बच्चों के लिए? नहीं, आया नहीं रखी थी मैंने. वो ये था कि सुबह काम के लिए रखा हुआ था मैंने, सिर्फ वो काम, बर्तन वगैरह ये वो काम करती थी. अदरवाइज मैं ही होता था उनको स्कूल छोड़ के, मैं तो स्कूल से लेके भी आता था. जिद भी क्योंकि वो खला इस तरह का पड़ गया था कि वो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम था. या मैं बिजनेस करूं या मैं बच्चों के निगहदाश्त करूं. इसलिए अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि थोड़ा सा वो समझदार हो गए हैं, अब वो जाते हैं, लेकिन अब भी वो जिद करते हैं. अच्छा, तो इसमें देखिए ये भी हो सकता, असल में बच्चे जो हैं वो नॉर्मली स्कूल जो है वो बड़ी खुशी खुशी चले जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, जब तक कि 2 तरह की प्रॉब्लम्स ना हो. आप तवज्जो दीजिएगा. एक तो ये है कि बच्चा जो है वो खुद उसके बीच में तालीमी काबिलियत जो हासिल करना है उसकी थोड़ी सी कमी हो, जिसको हम कहते हैं ना, बच्चों को कोई डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम होता है या कोई और रीडिंग या राइटिंग प्रॉब्लम होता है. ठीक है, एक तो ये हो सकता है. दूसरे ये बात हो सकती है कि क्या स्कूल में इस मामले का मालूम है कि बच्चों की वालदा मौजूद नहीं है और उसके बावजूद बच्चे स्कूल आ रहे हैं? उसमें डॉक्टर साहब ये अक्सर प्रॉब्लम में ये होता है कि वो घर से मैंने जब नाश्ता करवाता था, उनको तैयार करवाता था, और अक्सर मैं लेट हो जाता था. जब लेट होता था तो ज़ाहिर है एक आधा पीरियड भी उनका मिस हो जाता था. तो पहले तो मैं कुछ अर्सा ये बात छुपाई रखी, फिर मैंने उनको मजबूरी बताई. मैंने कहा ये मेरी मजबूरी है. अच्छा, ठीक है. तो इसमें मुझे थोड़ा सा आपका मसला समझ में आ रहा है. एक तो ये है कि ये मौका बिल्कुल भी नहीं है कि आप बात छुपाएं, बल्कि आपके बच्चों को स्कूल में ज़्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए, बल्कि ख़ास तौर पे जो उनकी उस्तानियाँ हैं, एक तो उस्ताद होते हैं, एक फीमेल टीचर्स होती हैं, तो जो लेडी टीचर्स हैं उनको आप अगर बताएंगे तो वो वाकई बच्चे का कुछ थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखेंगी, जिससे कि बच्चे के लिए असल में एक फ़ीमेल रोल मॉडल भी होना ज़रूरी है, चाहे वो लड़के ही क्यों ना हो. तो वो उनकी अगर जो उस्तानी है, जो लेडी टीचर हैं, उनको मालूम होगा
تو وہ تھوڑا زیادہ محبت کا رویہ اختیار کریں گے بچوں کے ساتھ. یہ آپ نے بالکل درست کہا ہے. جب ان کو یہ بات کا پتہ چلا نا تو پھر وہ یہ ان میں مجھے ریلیکسیشن بھی ملی ہے, تھوڑا سا بچوں کو پیار بھی ملا ہے, اس میں یہ تھوڑا سا اصل میں جو پوچھنا چاہتا ہوں, اگر بچے اس پوزیشن میں, اچھا میں آپ کو پہلی چیز تو یہ بتاؤں کہ بچوں کو وقت پہ سلائیں, بہت جلدی سلائیں. یعنی جو سلانا ہے نا وہ ان کا 8 ساڑھے 8 بجے آپ بچوں کو لٹانے کے لیے لے جائیں, تو اس میں آپ کو صبح پرابلمز کم آئیں گی. پہلی بات تو آپ کو تھوڑی آسانی ہو جائے گی. دوسری بات پوچھیے آپ. جی مسئلہ یہ ہوتا ہے جب گھر فارغ آتے ہیں ہوم ورک کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں پاپا میں نے کارٹون دیکھنے ہیں, وہ کارٹون دیکھتے دیکھتے کچھ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں بعض. اگر یہ میں پوچھ رہا تھا, اگر میں ان پہ زبردستی کرتا ہوں, ان پہ جبر کرتا ہوں, تو پھر بھی میرے لیے پرابلم چڑچڑاپن. اب ان میں چڑچڑاپن آ گیا ہے, اب تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے ان میں, لیکن وہ جیسے نہیں ماں کا پیار بھی مجھ میں, باپ کا پیار بھی مجھ میں, تو سار اس لیے نا تھوڑی سی سختی کرتا ہوں تو تب بھی میرے لیے پرابلم بنتا ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں باہر گھمانے پھرانے کے لیے بھی لے جاتا ہوں, اس لیے تھوڑا سا لیٹ ضرور ہو جاتا ہے. یہ آپ کی بات درست ہے, وہ ٹائم پہ سوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اچھا تو ہم آپ سے تفصیل سے بھی بات کر سکتے ہیں. جب یہ پروگرام ختم ہو جائے آپ بے شک تب بھی کال کر لیجئے گا, ہم آپ سے بہت تفصیل سے بات کریں گے. اس کے لیے بڑا اچھا ہمارے پاس کافی اچھے پوائنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ ایسی صورتحال پیدا تو ہوتی ہے, اور یوں بچوں کو سنبھالنا عام بچوں کو سنبھالنے کی نسبت مشکل ہو جاتا ہے. بالکل بہت مشکل ہے جی, بہت مشکل ہے. بالکل, مگر آپ بہت اچھا کام کریں. مگر اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر والدہ زندہ بھی ہوتی تو والدہ شاید ایک دن بھی بچے کو جو ہے وہ اسکول سے دیر نہ ہونے دیتی. اس میں وہ ڈسپلن کریٹ کرنا جو ہے نا, اس میں وہ سختی نہیں کہلاتا, وہ جبر نہیں کہلاتا. جب وہ زندہ تھی اس وقت میں کوئی پرابلم نہیں تھا. جی بالکل. بس آپ وہ تھوڑا سا آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کہیں یہ جبر نہ ہو جائے, کہیں یہ سختی نہ ہو جائے, ایسا نہیں ہے. جی کچھ چیزیں جو ہے نا, کچھ رولز آپ بنائیں تو ان پہ قائم رہیں, بچوں کو سیکیورٹی فیل ہوتی ہے. جی میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اگر رولز کو ہم فالو کریں گھر میں تو بچے جو ہیں وہ بلکہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ کرتے ہیں. اگر ہم بچوں کے لیے رولز آئے دن بدلتے رہیں تو وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. جی تو آپ ضرور بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کے رولز بنائیں, اور یہ بات جو ہے ان کو آپ بتائیں کہ یہ گھر کے رولز ہیں اور اس طرح ہم چلیں گے. اور بچوں کے لیے جو ہے کوئی اگر آپ بندوبست کر سکتے ہو تو کچھ وقت کے لیے ایک لیڈی ٹیچر کا بندوبست کر لیں جو ان کو 2-3 گھنٹے گھر میں ہی آ کے پڑھا جائیں, یہ بھی بہتر رہے گا. جی اور ویسے آپ فون کیجئے گا, میں آپ کو تفصیل سے اور بھی جواب دیتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے ایک ایسی بات کی جو کہ واقعی توجہ طلب تھی, تو ہم نے ان کو تفصیلاً جواب دیا. ابھی ہم یہ پروگرام او پی ڈی لائیو کر رہے ہیں ہیلتھ ٹی وی سے, اور یہ FM 98.2 ریڈیو سے ضیاء الدین یونیورسٹی سے بھی نشر ہو رہا ہے. تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جی ٹھیک ہے, ہم اس وقت ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد یوسف ہے. میں آپ کے مارننگ پروگرام میں بہت کچھ آپ سے سیکھتا ہوں جی, اور بہت کچھ آپ سے سبق حاصل کرتا ہوں. آج جو آپ جو تفصیلات بتا رہی ہیں تھوڑا سا میرا خیال ہے موضوع سے مختلف ہے. جی تو کیونکہ کالر سوال ہی ایسے کر رہے ہیں تو آپ نے جواب ہی ایسے دینے, ظاہری بات ہے اسی مطابق جواب دینے. لیکن میں تھوڑا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جو بچوں کو ہمارے یہاں ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے 2 سال کی عمر میں اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ کیوں ہے ہمارے یہاں؟ اور ان اسکولوں میں فیشنیبل لڑکیاں دیکھ کے رکھی جاتی ہیں, نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے, نہ ان کی کوئی ایجوکیشن ہوتی ہے. آپ نے ٹیچرز ایٹیٹیوڈ اس کا وہ رکھا ہے نام. جی بالکل, ٹیچرز ایٹیٹیوڈ اساتذہ کا رویہ. لیکن یہ دیکھیں بالکل نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہنا چاہتا ہوں, جب وہ بڑی کلاسوں میں جاتے ہیں تو ہر باپ کی ماں کی کوشش ہوتی کہ وہ ہائی اسٹینڈرڈ اسکول میں داخل کرے, اور وہ ہائی اسٹینڈرڈ اسکولوں میں داخل کرتے ہیں, اپنا پیٹ کاٹ کے, اپنے چیزیں بیچ کے, کچھ بھی کر کے ان میں داخل کراتے ہیں. اور وہاں جو ایٹیٹیوڈ اساتذہ کا مل رہا ہے وہ ان کی کوئی توجہ نہیں ہے, سوائے بقول آپ کے جیسے آپ نے سمجھایا کہ بھائی لٹریچر پڑھاتے ہیں. جی یوسف صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں آپ نے بالکل تربیت. جی بہت شکریہ, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹس کی طرف توجہ دلائی ہے. اور یوسف صاحب کے کہنے کے مطابق ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف ضرور لوٹتے ہیں. جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا وہ ہے اساتذہ کا رویہ. تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اساتذہ کے, یوسف صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم اپنے ٹاپک پہ ضرور گفتگو آگے کرتے ہیں, ادروائز تو سوال جیسا بھی آئے گا ہم جواب دیں گے. اساتذہ کا رویہ جو ہے وہ بچوں کے اوپر بہت طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے.
اساتذہ اگر ٹرینڈ ہوں گے, انہوں نے BEd, CT یا اس قسم کی کوئی بھی ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے, یا ٹیچرز ٹریننگ وہ لیتے رہتے ہیں, سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ ریفریشر کورس کرتے رہتے ہیں, تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ سب بچے الگ الگ ہیں, اور وہ ان کے اندر ایک سینسٹیوٹی آ جاتی ہے کہ ہر بچے کو الگ ڈیل کرنا ہے. اب یہ جملہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا سننے کو اگر اساتذہ میں یہ سینسٹیوٹی ہو کہ خالد نے کام جلدی ختم کر لیا ہے, آپ لوگوں نے کیوں نہیں ختم کیا. اس لیے کہ تمام بچے خالد نہیں ہیں, ہر بچہ الگ الگ ہے. جس دن استاد کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی, اس دن اس کا یہ مثبت رویہ بچے کو اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ بڑا ہونے دے گا, اور وہ اس کے بیچ میں ایک تعمیری صلاحیت آئے گی, تخلیقی صلاحیت آئے گی, اور وہ کچھ تخلیق کر کے دنیا کو دکھائے گا. اصل میں استاد جو ہے اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ جینون ہو, کائنڈ ہو, مخلص ہو, رحم دل ہو, بہت ذمہ دار ہو. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیچ میں یہ سینسٹیوٹی ہو کہ کلاس میں ہر بچہ مختلف ہے, مختلف بیک گراؤنڈ سے آیا ہوا ہے, اور سب سے بڑھ کر وہ بچے کو موٹیویٹ کر سکے, اس کے بیچ میں ایک جذبہ ڈال سکے کہ بچے کو پڑھتے رہنا ہے, آگے بڑھتے رہنا ہے. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ بچے کو اسکول میں داخل کرانے لے کے جاتے ہیں تو آپ یہ بات مت دیکھیے کہ اس اسکول کا کیا مقام ہے, آج شہر میں کیا مقام ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ اس اسکول کے جو اساتذہ ہیں ان کا رویہ آپس میں کیسا ہے اور آپ کے ساتھ کیسا ہے, کیونکہ یہی وہ رویہ ہے جو وہ آپ کے بچے کے ساتھ بھی استعمال کریں گے. اور کیا آپ اپنے بچے کو وہ بنانا چاہتے ہیں جو کہ اس اسکول کا استاد ہے, تو پھر آپ ضرور اس اسکول میں داخل کرائیے. بصورت دیگر آپ یہ سمجھ جائیے کہ والدین کے بعد سب سے زیادہ اثر بچے کو استاد کا ہوتا ہے. اور اس وقت پاکستان میں تقریباً کم و بیش پورے پاکستان کی اگر آپ گنتی کریں تو راؤنڈ فگر میں 5.25 لاکھ استاد ہیں پاکستان میں. ٹیچرز جو ہیں وہ 5.25 لاکھ کی تعداد میں ہیں, جس کے بیچ میں تقریباً 2 سے 2.25 پنجاب میں ہیں, 2 لاکھ سندھ میں ہے, 72,000 KPK میں ہے, اور 24,000 بلوچستان میں ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ استاد مل کر پورے پاکستان کے بچوں پر بہت ہی اچھا رویہ اپنا سکتے ہیں. اگر ہم ان اساتذہ کی ٹریننگ پہ اور ان کو عزت دینے پہ اپنا بہت سا وقت لگا دیں تو کوئی ہمیں بالکل اس میں حرج نہیں ہے کہنے میں کہ پاکستان کے بچے بہت ترقی کر سکتے ہیں. آج کا ہمارا OPD کا پروگرام جس کا ہمارا ٹاپک تھا اساتذہ کا رویہ وہ ختم ہوتا ہے, اور اگلے ہفتے ہم اسی ٹائم پر ملیں گے. آپ کے جو بھی سوالات ہوں وہ آپ ہم سے پوچھیے گا. خدا حافظ.